دوستو، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ اور حیران کر دینے والی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو ایک فقیر اور شہزادی کی شادی سے جڑا ہے۔ ساتھ ہی جانیں گے کہ کیسے ایک بادشاہ جانور بن گیا۔ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک خوبصورت گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں کا بادشاہ ایک طاقتور شخص تھا۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ جب شہزادی شادی کے قابل ہو گئی تو دور دراز کے راجاؤں اور امیروں سے اس کے رشتے آنے لگے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کئی لڑکوں سے ملاقات کی، مگر اسے کوئی بھی اپنی بیٹی کے لائق نظر نہیں آیا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک مانگنے والا فقیر آیا جس کی عمر لگ بھگ 80 سال تھی۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں ہمت کیسے کی؟ فقیر کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ فقیر نے کہا، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ مگر بادشاہ نے کہا، مجھے اب اور کچھ نہیں سننا، اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ ایک بزرگ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم اس معاملے میں بیچ میں مت آؤ۔ شہزادی فقیروں کی بہت عزت کرتی تھی اور بہت نیک تھی۔ اس نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ اس ملک کا بادشاہ کسی بزرگ کے ساتھ ظلم کرے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اب جاؤ، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ شہزادی وہاں سے چلی گئی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ فقیر اس کی شادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فقیر شادی کا پیغام لے کر آیا ہے تو وہ پھر سے اپنے باپ کے پاس آئی اور کہا، کیا اس فقیر نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائے، کیونکہ وہ ضدی تھی اور جو فیصلہ کرتی تھی اسے پورا کرتی تھی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی کو سچائی معلوم ہو گئی ہے تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس بوڑھے نے میری بیٹی سے شادی کرنے کی ہمت کیسے کی؟ بیٹی بہت سمجھدار تھی، وہ باپ کے سامنے خاموش رہی، لیکن اس نے سوچا کہ اگر فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوگی۔ وہ فقیر سے ملنے قید خانے گئی اور پوچھا، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فقیر نے کہا، جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو خود ہی وجہ سمجھ جاؤ گی۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے شادی کرنے جا رہی ہے اور وہ خود اس پر راضی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔ اب جب مجھے شادی کرنی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہے گا۔ آخرکار بادشاہ کو ماننا پڑا اور اس نے سلطنت میں اعلان کر دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن شادی بہت سادگی سے ہوگی، صرف نکاح ہوگا اور اس کی بیٹی محل میں نہیں رہے گی بلکہ اپنے شوہر کی جھوپڑی میں جا کر اسی کے ساتھ رہے گی۔ شہزادی کو جھوپڑی میں رہنا پڑے گا، یہ سوچ کر سبھی کو لگا کہ اس سے بڑی سزا شہزادی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کا حکم لوگوں کے لیے انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانی اس بات کی تھی کہ شہزادی نے یہ بات مان لی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں فقیر کے ساتھ جھوپڑی میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں نے شادی کی ہے تو جہاں میرا شوہر رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ یہ ایک انوکھی داستان تھی جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک نوجوان شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی؟ بہرحال شادی ہو گئی اور بادشاہ کے حکم پر شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ چل دی۔ فقیر کا گھر ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ فقیر وہاں پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ ہے، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تم نے بنا وجہ جانے مجھ سے شادی کر لی، تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو، میں تمہاری اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، جب کہیں سے کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں۔
کیا تم میرے ساتھ اس حال میں رہ سکو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اگر میں نے آپ سے شادی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسی حال میں رہوں گی جس میں آپ رکھیں گے۔ فقیر نے کہا، میں نے تم سے شادی کی ہے، اس کے پیچھے 2 بڑے راز ہیں، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شہزادی نے کہا، میں نے دعا کی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسی کو اپنا شوہر قبول کروں گی، چاہے وہ کسی سلطنت کا راجکمار ہو یا کوئی مانگنے والا فقیر۔ اس دن جب آپ آئے، میں نے اپنی دعا کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھا اور میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس لیے میرے ابا جان مجھ سے ناراض ہیں، پر میں نے دل سے اس رشتے کو قبول کیا۔ جو بھی ہو، میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ یہ سن کر فقیر بہت خوش ہوا۔ دونوں دن بھر کے بھوکے رہتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ شہزادی کو اب اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ فقیر اپنے لیے اتنی نیک بیوی پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن وہ کسی کام سے جنگل کی اور چلا گیا۔ اسی وقت شہزادی سے ملنے ایک انجان آدمی آیا، جو دراصل اس کے باپ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نوکر تھا۔ اس نے کہا، آپ کے ابا جان آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ فقیر کے ساتھ خوش ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر شہزادی کا دل بھر آیا۔ پھر نوکر نے کہا، آپ کے ابا جان نے کہا ہے کہ اگر آپ واپس آنا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو محل بلوا لیں گے اور یہ رشتہ بھی ختم کروا دیں گے۔ شہزادی نے جواب دیا، لگتا ہے میرے باپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، میرے شوہر سے مجھے کوئی شکایت نہیں، میں ان سے بہت خوش ہوں۔ نوکر نے کہا، آپ کے باپ نے آپ کے لیے ایک بڑا موتی بھجوایا ہے۔ نوکر نے ضد کر کے موتی کو وہاں رکھ دیا اور چلا گیا۔ جب فقیر واپس آئے تو انہوں نے موتی دیکھا اور پوچھا، یہ تمہیں کس نے دیا؟ شہزادی نے پوری کہانی سنائی۔ فقیر بولے، اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ اپنے والد کے پاس جا سکتی ہیں، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، میں یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ شہزادی نے کہا، میں بہت خوش ہوں اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ مجھے آپ کی صورت میں مل گیا ہے۔ جہاں تک اس موتی کی بات ہے، میں اسے رکھنا نہیں چاہتی۔ یہ تو نوکر زبردستی رکھ کر چلا گیا تھا۔ فقیر نے کہا، آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، آپ کے والد نے اسے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، مجھے ہر اس چیز سے لگاؤ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جیسے شہزادی نے یہ کہا، وہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فقیر مسکرائے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، تم ایک نیک اور پارسا عورت ہو، یہ موتی جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ ایک سادھارن عورت اپنے شوہر کے ساتھ پیار سے رہتی، عمر کا اتنا فرق تھا پھر بھی اسے سکون تھا۔ جس نے ہمیشہ شاہی زندگی دیکھی، اب وہ صرف 2 کھجوروں پر اپنا گزارا کر رہی تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کبھی کبھی تو کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتے تھے۔ ایک رات فقیر عبادت کر رہے تھے کہ انہیں کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ فقیر نے دیکھا ایک آدمی اپنے سر پر بڑا سا تھال لے کر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ میری بیٹی سے کہو، اگر وہ صرف پانی پیے گی تو مر جائے گی۔ اس کا شوہر اسے کھلانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کا باپ ابھی زندہ ہے اور اسے سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، جاؤ یہ کھانا لے کر واپس چلے جاؤ، جس نے یہ کھانا بھجوایا ہے اسی کو جا کر دے دو، مجھے جو اللہ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی۔ یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لے کر کھڑا رہا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ شہزادی کی اس بات کو سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دعا کی تو ان کے لیے کھانا آ گیا۔ شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا۔ بادشاہ کی بیٹی نے شادی کے بعد پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب نوکر محل واپس پہنچا، اس نے بادشاہ سے کہا، اب آپ اپنی بیٹی کی فکر نہ کریں، وہ بہت اچھی زندگی بتا رہی ہے، وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ کسی سلطنت کا راجکمار لگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ جھوپڑی میں کیوں رہتا؟ میری بیٹی میرے خلاف کیسے جا سکتی تھی؟ ملازم کی باتیں سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سوچا، میں خود جا کر دیکھوں گا کہ میری بیٹی کے لیے کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن وہ چپکے سے بھیس بدل کر فقیر کی جھوپڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ سچ میں ان کے لیے کہیں سے کھانا آ گیا
اور یہ ایسا کھانا تھا جو بادشاہ نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے محل میں واپس آ کر ٹہلنے لگا اور بولا، مجھے لگتا ہے یہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، تبھی تو اس طرح کہیں سے ان کے لیے کھانا آ رہا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا، اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس جادوگر نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اس ملازم نے کہا، جی ہاں، ایک ایسا جادوگر ہے جسے میں جانتا ہوں، وہ اس سے لڑ سکتا ہے، وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کے جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے وہ فقیر کیا ہے، 80 سال کا بڈھا جس کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس جادوگر کو فوراً میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ جادوگر آیا تو اسے سب باتیں بتائی گئیں۔ بادشاہ نے کہا، اللہ والے فقیر نے میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے لیا ہے اور جادو سے اسے کھانا کھلا رہا ہے۔ شہزادی کو جب اتنے اچھے کھانے ملیں گے تو وہ اسی کے گن گائے گی۔ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ جادوگر نے اپنا کام شروع کیا۔ کچھ دنوں تک کام کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک نیک بندہ ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ جادوگر سیدھے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسا نقصان ہو سکتا ہے؟ جادوگر نے جواب دیا، میں ان کے خلاف جادو نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا، اگر تم عمل نہیں کر سکتے تو میں خود اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے عمل کروں گا۔ بادشاہ نے جادوگر سے کہا، کیا تم مجھے وہ عمل سکھا سکتے ہو جس سے میں اپنی بیٹی واپس پا سکوں؟ جادوگر نے چتایا، یہ جادو خطرناک ہے، اس سے آپ کی سلطنت تباہ ہو سکتی ہے۔ مگر بادشاہ نے ضد کی، مجھے ہر حال میں اپنی بیٹی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جادوگر نے اسے وہ عمل سکھا دیا۔ بادشاہ نے منتر پڑھ کر ایک شکتیشالی شیر کو بلایا اور اسے فقیر کو مارنے کے لیے بھیجا۔ شیر جنگل کی طرف دوڑا جہاں فقیر تلاوت کر رہے تھے۔ شیر تلاوت کی آواز سن کر وہیں ٹھہر گیا اور حملہ کرنے کے بجائے شانت ہو گیا۔ اس دوران جادو کا اثر پلٹ گیا اور بادشاہ کی شکل ایک جانور جیسی ہو گئی۔ وہ جادو جس سے فقیر کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا خود بادشاہ پر لوٹ آیا۔ ادھر فقیر کی حالت بہتر ہو گئی، وہ پھر سے جوان اور طاقتور ہو گیا۔ جب شہزادی اور فقیر محل پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ کی شکل جانور جیسی ہو چکی تھی۔ شہزادی نے اپنے پتا کو اس حالت میں دیکھ کر دکھ سے روتے ہوئے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اس جادو کی ضرورت کیوں پڑی؟ بادشاہ نے کہا، میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے نہیں، ایک غیر مسلمان شہزادے سے کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے راجیہ پر قبضہ کر سکوں، لیکن تم نے اس فقیر سے شادی کر لی جو سچائی اور ایمانداری کا راستہ اپناتا ہے۔ میں نے اسی نفرت میں یہ جادو کیا جو اب مجھ پر پلٹ آیا ہے۔ فقیر نے شہزادی سے کہا، اب ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جہاں تم ملکہ بنو گی۔ تو دوستو، فی الحال اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔